کراچی والے السلام علیکم. کراچی کے آپ؟ میں ویسے گیس کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم. ہاں جی, السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی صاحب, خیریت سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر, اللہ کا کرم. میرا نام ہے عبدالصمد, میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں آپ کو کافی عرصے سے سن رہا ہوں. جی, آپ کو سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ سمجھا ہے. تھینک یو سر. اگر میں یہ کہوں کہ مجلسی کو پڑھنے سے بہتر ہے کہ اللہ یاری کو سن لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. میں آپ کا خادم ہوں, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان, جہاں میں سنی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو سنی ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی دوسروں کے عقائد کو نہ سمجھے نہ سنے. سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے. جی, تو سنتا رہتا ہوں, سمجھتا رہتا ہوں, اور جو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو صرف یہ اس کی اختلاف کی نوعیت صرف سمجھنے کی, نہ سمجھنے کی حد تک ہے. کیونکہ ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں, مطلب شیعہ سنی ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں, تو اتنا زیادہ ہم وہ نہیں کر سکتے. جی, تو میرے دوست میں کافی دوست یار بھی رہتے شروع سے ہیں, ان سے بھی سلام دعا رہتی ہے, بات چیت ہوتی رہتی ہے, تو تھوڑی بہت نالج بھی ہے. ماشاء اللہ. کچھ چیزیں ہیں جو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, جی سر. اور جو میرا عدم اعتماد کا, یعنی کہ میں اس آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں بیسیکلی, میرا اپنا ایک عقیدہ ہے یا اپنا ایک تھاٹ ہے, وہ یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں, ایک امامی اور ایک غیر امامی. بائی چانس میں غیر امامی گھرانے میں پیدا ہوا تو غیر امامی ہوں. اب اس میں حنبلی بھی ہیں, شافعی بھی ہیں, مالکی بھی ہیں, دیوبند حنفی بھی ہیں, پھر حنفی کے اندر سب شاخ میں دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں پاکستان, اور امامیوں میں اشناسری بھی ہیں, آغا خانی بھی ہیں, بوری بھی ہیں ان پاکستان. تو میں اس کو دو بریکٹ میں رکھتا ہوں. تو یعنی کہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر امامی ایک امامی سے اپنے کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا ہے. تو بیسیکلی سوال میرا یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال ہے اصول میں, روایات, واقعات ابھی سب سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس میں اختلاف تو ہو سکتا ہے. اصول پہ پہلے بات کی سمجھنی چاہیے. تو جہاں تک میں ایک امامی کا اصول سمجھا ہوں وہ 5 ہیں. توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت ہے اور قیامت. یہ 5 ہیں جہاں تک میں سمجھا ہوں. اور یہ اصول دین ہے, اور سورس آف دین 3 ہے, کتاب اللہ ہے, سنت رسول ہے اور قول معصوم, جنہیں آپ حدیث کہتے ہیں. ابھی اصول کے اندر جو میرا سوال یہ ہے کہ جو سیکوینس ہے اصول میں, توحید, عدل, نبوت, امامت اور قیامت, اس میں جو عدل ہے وہ بیسیکلی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس نوعیت کا عدل ہے. کیونکہ جہاں تک میں سمجھا ہوں, پہلے میں اپنی بتا دوں, شاید میں غلط سمجھا ہوں, تو کہ شیعہ امامی نقطہ نظر میں امامی اللہ کی رویت کے قائل نہیں ہے, غیر امامی بھی رویت کے قائل نہیں ہے صرف دنیا میں, لیکن وہ مانتے ہیں قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہو جائے. لیکن امامی کی رائے یہ ہے کہ وہ اللہ قیامت کے دن بھی نظر نہیں آئے. تو جب وہ نظر نہیں آئے گا تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, حق بات بتانے کے لیے, اپنی بات بیانے کے لیے کوئی سلسلہ شروع کیا ہے. تو اس نے نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا, اور کم و بیش لاکھ سوا لاکھ میں نبی بھیجے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے اپنے رب کا اصل پیغام. پھر اللہ نے نبوت کو ختم کر دی, لیکن دنیا کو ختم نہیں کیا. تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ایسا نیا سسٹم شروع کیا جائے کہ دنیا بھی ختم ہو جانی چاہیے کہ نبوت ختم ہو جاتی تو, لیکن چونکہ اللہ نے دنیا کو قائم رکھا اور نبوت ختم کر دی, تو ایک ایسے سلسلے کو شروع کرنا تھا کہ جو اس سسٹم کو لے کے آگے چلے. یہ کیونکہ عدل خداوندی ہے. پاکر مجلس صاحب کا ایک بڑا اس میں اپنا ریمارکس ہیں اس بارے میں کہ امامت عدل خداوندی ہے. اس کی ریزن بھی انہوں نے یہی دی ہے کہ نبوت ختم ہونے کے بعد ایک ہدایت کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اگر امامت عدل خداوندی ہے تو غیبت امامت کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو عدل جو آپ نے سمجھا نا, وہ عدل وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. عدل جو شیعہ کہتے ہیں, شیعہ کو عدلیہ کہتے ہیں, اور معتزلہ کو بھی عدل اگر کہتے ہیں. قیامت کا لفظ نہیں ہوتا اصول دین میں تو میں مان لیتا ہوں عدل کا قیامت مقصد بھی یہ ہے, عدل خداوندی ہے. قیامت بھی عدل ہے. عدل کا مطلب یہ ہے میرے بھائی, ہم عدلیہ اس لیے ہے کہ ان کے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا اہم بحث ہے, اور وہ ہے کس کا, کہ انسان کے جو افعال ہیں یہ کس کے افعال. ہمارے جو افعال ہیں, مثلا میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, یا ایک شخص کافر ہے, وہ کفر کر رہا ہے, وہ گناہ کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, تو یہ کس سے صادر ہوتا ہے؟ اس افعال کا خالق کون ہے؟ شیعہ عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعیان کا خالق. افعال جو ہیں یہ اعیان میں سے نہیں ہے. افعال جو ہیں, اللہ تعالیٰ اعیان کو خلق کرتا ہے. مجھے خلق کیا, آپ کو خلق کیا, یہ دنیا جہان کو خلق کیا. ہمارے افعال جو ہے نا, ہمارے افعال یہ ہمارے ہی مخلوق ہیں, ہم نے اس کو وجود میں لائے, اور یہ اعیان میں سے نہیں ہے. یہ افعال یہ ہم چیزوں کے صورتوں کو, مثلا میں صحیح اردو میں بات کیجئے, سمجھ میں آ جائے گی. ہاں, جیسے میں ابھی
ہاں مثلا اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کو خلق کیا. پہاڑ کیا ہے کہ عین ایک شے ہے, دریا ہے, پانی ہے, مٹی ہے, لوہا ہے, ٹھیک ہے نا, بنی آدم ہے, ملائکہ ہیں, یہ اعیان ہے. لیکن میں اس کتاب کو بناتا ہوں. اس کتاب کو میں نے کیسے بنایا بھائی؟ میں اس کتاب کے اجزاء پہلے سے موجود تھے دنیا میں نے اس اجزاء کو جمع کیا, اس کی شکل بدل دیا, اب یہ کتابی صورت میں آیا. میں نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا بھائی, حقیقت میں خلقت نہیں ہے, یا وہ حقیقت میں یہ ہے کہ میں نے عدم سے کسی چیز کو خلق نہیں کیا, میں نے اس کی شکل و صورت بدل دی ہے, ٹھیک ہے نا. شکل و صورت وہی آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اب میں نماز پڑھتا ہوں, یہ اس کا میں خود ذمہ دار ہوں, میں نے یہ نماز پڑھی ہے, اللہ نے نماز نہیں پڑھی ہے. اچھا میں اگر کافر ہو جاتا ہوں تو میں کافر ہوں. اس کے مقابلے میں اشاعرہ ماتریدیہ اہل حدیث کے عقیدہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں نہیں, سارے انسان کے جتنے افعال یہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہوتے ہیں. کافر جو کفر کرتا ہے, مسلمان ہے, اس کا ایمان ہے, نماز, روزہ, زنا وغیرہ, یہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہے. میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں, یہ ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب شرح المقاصد مسعود ابن عمر تفتازانی کی ہے, یہ خود بھی ماتریدی ہے, اور اس کا عقیدہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں اس مسائل میں بہت کم اختلاف ہے. جز نمبر 4 چاپدار عالم الکتب, یہاں پہ العبد مضطر فی صورت المختار, انسان صورت میں مختار ہے, چوائس ہے, فری چوائس, لیکن حقیقت میں انسان مضطر ہے یعنی آپ کی بالکل کوئی چوائس نہیں ہے, آپ بالکل آپ سمجھتے ہیں آپ کا اختیار ہے, کچھ اختیار نہیں ہے. انسان مضطر ہے, انسان کیا ہے, مکرہ ہے, مجبور ہے, حقیقت میں جبر ہے. یہ اختیار جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مختار ہیں, میں اپنے اختیار سے پانی پیتا ہوں. آپ جبریہ کے قائل ہیں؟ نہیں, میں کہتا ہوں یہ شیعوں کے جو مقابل ہے, جماعت مخالفین کی بات کر رہا ہوں, اشاعرہ مقابل کی بات نہیں ہو رہی, میں تو صرف اللہ کے عدل کی بات ہو رہی نا. آپ سن لیں, عدل کا جو مقصد ہے وہ ایز اصول دین میں کیا حیثیت ہے اس کی؟ ہاں تو سن لو نا, تو سمجھ آئے گی نا. اس کی شرح میں وہ کہتے ہیں فن الانسان مضطر فی صورت المختار کالقلم فی ید الکاتب. انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں کتابت کر رہا ہوں, یہ قلم, اس قلم کا کوئی اختیار ہے؟ اس قلم سے چاہے میں اچھی لفظ لکھ دوں چاہے برے لفظ لکھ دوں, اس قلم کا اس پین کا اس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. انسان ایک قلم کی طرح. والوتد فی شق الحائط, اور جیسے آپ ایک کھیل کو دیوار میں مارتے ہیں نا ہتھوڑے سے, کیل دیوار میں جا رہا ہے, یہ جو کیل دیوار میں, اس کا کوئی اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہے. آپ اس کو ماریں گے تو اندر جائے گا, نہیں ماریں گے تو اندر نہیں جائے گا, ٹھیک ہے نا. وفی کلام العقلاء قال الحائط للوتد لما تشقنی فقال سل من يدقنی. کسی شاعر نے شعر کہا ہے کہ کسی نے کھیل سے پوچھا کہ تو دیوار میں کیوں گھس رہا ہے, اس نے کہا کہ اس سے پوچھو جو مجھے مار رہا ہے. کہنے کا مقصد نہایت اختصار کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس سے عدل نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کفر کراتا ہے اور میرا اختیار نہیں ہے, مجھ سے کفر کراتا ہے, کیونکہ میرے سارے افعال کس کے؟ اللہ کے. میں ظاہر میں مختار ہوں, حقیقت میں مضطر ہوں, میں مجبور ہوں, مجھے جبر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جب کافر ہو جاتا ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا, یہ سب اللہ کے افعال ہیں. اب روز قیامت مجھ سے سوال کرے کہ بھائی تو کیوں کافر ہے؟ یہ تو فضول ہے نا, یہ تو فضول ہے. اور پھر مجھے سوال کرنے کے بعد مجھے جہنم بھیج دے. جبریہ میں چلے گئی. ہاں نا, تو سن لینا, ہاں سن لے بھائی, سن لے. میں اصول کی بات کر رہا ہوں, میں کوئی فضول بات کر رہا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ مجھے سوال کرنے کے بعد مجھے پھر جہنم بھی بھیج دے گا, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. تو پھر کیا ہوا کہ ہمارے مذہب میں ہم اس باتوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہمارے افعال کن سے صادر ہو؟ ہم سے صادر ہوتا ہے. ہمارے جو مخالفین جتنے جماعت عمریہ کے جتنے فرقے ہیں, چاہے وہ اشاعرہ ہیں, چاہے ماتریدیہ ہیں, چاہے اہل حدیث ہیں, سوائے معتزلہ کے. ابھی معتزلہ پاکستان میں کوئی ہے نہیں. معتزلی کون ہے؟ کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ سے قائل ہیں کہ آپ ہمارے افعال اللہ کے افعال ہیں. حقیقت میں یہ صورت میں ہمارے افعال, ظاہر میں یہ حقیقت میں ہمارے افعال ہے نہیں. نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ عادل نہیں ہے. اللہ عادل نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے خود مجھے کافر بنایا اور مجھ سے کفر کرایا, پھر مجھے روز قیامت وہ جہنم میں ڈال دے گا. یہ جو میں نے آپ کو کتاب دکھائی ہے, یہ کس کی کتاب ہے؟ شرح مقاصد مسعود ابن عمر تفتازانی کی. اور اس طرح کے میں اگر چاہوں 10 مزید کتاب آپ کو دکھا سکتا ہوں. اوکے, عدلیہ جب ہم کہتے ہیں نا, عدلیہ, عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم وہ نسبت نہیں دیتے. وہ چیز اگر یہی کام ایک شخص اپنے گھر میں کرے, کہ اگر ایک شخص اپنے غلام کو کہہ دے کہ بھائی تو چوری کرنے کے بعد کیا کرے, اس کو پکڑ کے مارنا شروع کرے کہ تو نے چوری کیوں کیا, تو ہم اس کو کہیں گے یہ قبیح کام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کفر کراتا ہے, پھر اس کفر کی وجہ سے مجھے جہنم ڈال دیتا ہے, یہ ظلم ہے. تو ہم عدلیہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ہم جبریہ نہیں ہیں. آپ لوگ ابھی پاکستان میں جو لوگ ہیں نا, وہ پاکستان ماتریدیہ اشاعرہ, یہ تو ان باتوں کو عوام سے چھپاتے ہیں, ان حقائق کو. ان باتوں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عوام سمجھتے ہیں, وہ ممبر سے کیا کہتے ہیں کہ لوگوں جا کے نماز پڑھو, لوگوں تم ایمان لاؤ, اگر ایمان نہیں لاؤ گے جہنم میں جاؤ گے. حالانکہ اس میں کسی کو اختیار ہی نہیں ہے. اپنے عقیدے کے مطابق بات کریں نا, وہ سب اللہ کرائے گا, ہمارا کوئی چوائس ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ظلم کے قائل ہے. کہیں گے نہیں زبان سے کہ ہم اللہ کے ظلم کے قائل ہے, لیکن یہ اللہ کو عادل نہیں مانتے.
اوکے اس کا اصل مقصد یہ ہے. اب بولے نا عدل کا پتہ چلا کہ اصول دین میں جو عدل کہا جاتا ہے کہ شیعہ اور معتزلہ عدلیہ ہیں، شیعہ اور معتزلہ عدلیہ ہیں، باقی جو فرقے ہیں وہ نہیں عدل کو نہیں مانتے. اس سے کیا مراد ہے؟ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. میں عدل کو نبوت اور امامت سے جو لنک کر رہا ہوں کہ یہ سیکنڈ نمبر پہ ہے، تو سیکنڈ نمبر وہ تو آپ کر رہے ہیں نا، وہ تو آپ کر رر ہیں. اس کا تو آپ کے پاس سیکوینس میں سیکنڈ نمبر پہ ہے بھائی، وہ سیکنڈ نمبر اسی لیے ہے نا بھائی. وہ میں آپ کو بتاؤں کہ عقیدے میں جو عدل ہے اس سے مراد کیا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کسی اور وادی میں لے کے گئے نا کہ نبوت سے میں نے ملا دیا. نہیں، توحید اللہ نے کہا میں جانا جاؤں، خود تو نہیں آئے گا بچہ اپنے آپ کو جنوانے کے لیے. وہ سسٹم کریٹ کرے گا، یہ اس کا عدل کا تقاضا، یعنی کہ اس کی یہ نظر ضرورت ہے عدل. تو اس نے سلسلہ نبوت کو سٹارٹ کیا. بھائی صاحب جب آپ کہتے ہیں نا کہ شیعہ اصول دین میں کہتے ہیں کہ اصول دین میں توحید ہے پھر عدل ہے. عدل سے مراد میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ عدل سے کیا مراد ہے. اوکے اب آپ اس کو سمجھیں کا ریلیشن شپ کیا ہے نبوت سے امامت سے. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں عدل کا ریلیشن شپ کیا ہے نبوت سے. دیکھیں اس کا عدل یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چوائس دیا ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ نے ہمیں چوائس دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں اختیار دیا کہ آپ یا گمراہی کے راستے پہ چلیں، گمراہی کے راستے پہ چلیں یا ضلالت کے راستے پہ چلیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے لیے ہادی بنا کے بھیجتا ہے، شریعت بنا کے بھیجتا ہے. ہادی اللہ کی جانب سے شریعت ہے. سمجھ میں آتی ہے. طاعت کریں گے بھائی، طاعت کریں گے تو جزا ہے، ثواب ہے. معصیت کریں گے تو عقاب ہے، حساب کتاب ہے، سختی ہے. نہیں چلے نا بھائی، ماننا نہ ماننا ہماری اپنی چوائس ہے. اب بھائی سن لیں، لیکن اس کا بھائی سن لیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدل کا کیا تعلق نبوت سے، جب چوائس ہی نہیں ہے. جب میری مثال قلم کی مثال ہے کاتب کے ہاتھ میں، کاتب کتاب، اس قلم کا یہ قلم کفر لے کے یا ایمان لے کے، اس قلم میں اس کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے، کوئی قصور. تو اس میں نبوت ہی ابس ہے بھائی. جماعت مخالفین کے عقیدے کے مطابق شریعت ہی ابس ہے. ارسال رسول، انزال کتب، یوم حساب ابس ہے، باطل ہے. کیوں باطل ہے بھائی؟ تو اللہ مجھ سے کفر کرائے گا. 1,24,000 پیغمبر چھوڑو، 1 ملین پیغمبر بھیج دے. جب اس نے مجھ سے کفر کرانا ہے، میری تقدیر میں اس نے کفر لکھا ہے، میرے قضا قدر میں اس نے کفر لکھا ہے. اب اس کے بعد نبوت کے فائدہ ہی کیا ہے؟ پھر روز حساب میں مجھ سے حساب لے لے کہ بھائی تو کیوں کافر ہو؟ تم نے خود کفر کرایا بھائی، تم نے خود مجھے کافر لکھا ہے، میرا چوائس ہی نہیں تھا. پھر مجھے جہنم بھیج دے. میں جبریہ نہیں ہوں، میں قدریہ ہوں. عرض یہ ہے بھائی، عرض یہ ہے کہ اس کا نبوت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ نبوت کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ جماعت مخالفین کے عقیدے کے مطابق، چاہے اشاعرہ اشعری ہو، چاہے ماتوریدی ہو، چاہے اہل حدیث، چاہے احمد بن حنبل کا ماننے والا، اللہ کا سب کام ہی ابس ہے. سب کام ہی شریعت ابس، رسالت ابس، روز جزا ابس. یہ امر جتنے اوامر آئے نا قرآن میں کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھو گے تو اتنا گناہ ہوگا، اللہ نے ڈرایا، انذار، تبشیر، یہ سب کے سب ابس یعنی فضول، یہ سب ابس ہے. کیونکہ کیا فائدہ اس کا؟ تو اس کا لنک یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عدل کا نبوت کے ساتھ کیا لنک ہے؟ اس کا لنک یہ ہے، لنک ہے اس کا امامت سے. ٹھیک ہے نا، چوائس ہوگا تو ہادی ہوگا نا. چوائس ہوگا تو دیکھ، اگر میں ایک روباٹ ہوں بھائی، دیکھ میں اگر روباٹ ہوں، روباٹ کیا ہوتا ہے؟ روباٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ پروگرام ڈال دیتے نا، وہ وہی کرے گا جو آپ نے اس پروگرام میں سافٹ ویئر میں ڈال دیا. تو پھر امام وغیرہ کا کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر روباٹ نہیں ہے، فری چوائس ہے، تو امام کی ضرورت ہے، ہادی کی ضرورت ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اس کو ہونا چاہیے. حدیث ثقلین بھی یہی کہتی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میرے اہل بیت. اور اگر اہل بیت کو فلٹر کریں گے تو لفظ امام ہی نکلے گا. بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سلسلہ امامت. اہل بیت کو اگر فلٹر کیا جائے تو یہ لفظ نکلتا ہے. تو میں آپ سے صرف یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو غیبت امامت کہاں جسٹیفائی ہو رہی ہے؟ غیبت کا مرحلہ بعد میں آتا ہے نا، غیبت کا مرحلہ بعد میں آتا ہے. پہلے اس بات میں نہیں، ہم ابھی حاضر میں بات کریں گے نا سر. ہم حاضر میں بات کرتے ہیں. دیکھیں 35 ہجری سے پہلے کی کوئی بات نہیں سننا ہی چاہ رہا میں، نہیں سننا چاہ رہا. دین ہی اسی 265 سے پہلے کی ہے نا، نبی بھی 265 سے پہلے کیا، قرآن بھی 265 سے پہلے کیا ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث یہی ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. تو میرے لیے تو سب سے برابر ہے، لیکن میں جس زمانے میں ہوں تو میں اپنے محمد کی بات کروں صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، مجھے تھوڑا نیوٹرل ہو کے بات کرنی پڑے گی. تو آپ مجھے پہلے بتائیں کہ آپ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ اس جیسا صاحب علم، صاحب عصمت ہو؟ نہیں مانتے میرے ساتھ نہیں مانتے تو پھر غیبت پہ بات نہیں ہوگی. جب اصل کو نہیں مانتے تو فرع پہ بات ہوگی نہیں. جب اصل کو نہیں مانتے تو فرع پہ گفتگو ہی بیکار ہے. یہ عقلاء کا طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ اصل کو نہیں مانتے تو فرع پہ بات کریں. ارے حاجی اللہ صاحب، میں اگر نہیں ماننا تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح ہوں. تو ایسی بات بالکل آپ غلط ہیں، بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں نا. بھائی ہر چیز کی
ایک لاج بھائی صاحب دیکھیں بھائی صاحب پہلے کو نہ ماننے کی بنیادی وجہ جب آپ اسکول جاتے ہیں نا میتھس پڑھنے کے لیے، ریاضی پڑھنے کے، حساب پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے آپ کیلکولس سے شروع کرتے ہیں، الجبرا لینئر الجبرا سے شروع کرتے ہیں. غلط ہو سکتا ہوں، سب سے پہلے آپ ٹریگنومیٹری سے شروع کرتے ہیں. نہیں ہوگی جی بھائی صاحب مجھے جب آپ اسکول جاتے ہیں انگلش سیکھنے سب سے پہلے شیکسپیئر سے شروع کرتے ہیں یا ABCD سے شروع کرتے ہیں؟ ABCD سے شروع. ختم بات، اصل سے شروع کرتے ہیں نا. اصل کو اگر نہیں مانتے تو شیکسپیئر کی باری نہیں آتی. ABCD کو میں نہیں مانتا بھائی، ABCD غلط ہے. شیکسپیئر کی کتاب کی باری آتی ہے. جب اب اصل امامت پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا خلیفہ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ پہ آ رہی ہے نا سر. ہاں نہیں ہے ضروری، کیونکہ نبوت ختم نبوت نہیں ہے تو پھر فرع پہ بات نہیں کریں گے، فرع پہ اس اصل پہ بات کریں گے. آپ جو عدل کی بات کر رہے ہیں نا، اس عدل کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. عدل کو آپ نے سمجھا ہی نہیں، وہ عدل کسی اور چیز کا نام ہے. میں وہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، سمجھا دیا میں نے، سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ اگر مجھے عدل سمجھ میں آ گیا تو مجھے امامت سمجھ میں آ جائے گی. تو میں نے سمجھا دیا نا، سمجھ میں آ جائے گی تو غیبت نبوت کی مسئلہ. تو آپ امامت پہ بات نہیں کرنا چاہتے نا، آپ غیبت پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کہاں اصل امامت پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں اصل امامت پہ بات نہیں کرنا چاہتا، غیبت پہ بات کرنا چاہتا. تو بات نہیں ہوگی نا. اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسنا سری سے بات کر رہا ہوں. جو اللہ کو نہیں مانتا بھائی، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے کہ اللہ خالق ہے یا نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، تو پر وہ جو وہ ہے ہی نہیں تو وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تھوڑی میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میں انکار بھی کر رہا ہوں تو مجھے آپ غلط کہہ دیں، میں تو کوئی مسئلہ نہیں. غلط کہہ رہا ہوں نا، میں آپ سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں نا آپ کو. غلط ماننے کی وجوہات ہیں. اوکے تھینک یو سر، کراچی والے وجوہات ہے وہ بیان. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پہلے اصل پہ ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ ناراض نہیں ہوں. چلیں اصل پہ کر لیں. تھینک یو سر. ابھی اتنا ٹائم ضائع کر دیا بھائی، میں تک گیا ہوں. 7 گھنٹے ہو گئے نا. آپ اصل پہ بات کریں، ٹھیک ہے؟ اصل پہ بات کریں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اصل پہ بات کریں گے اگلے ہفتے. آپ نے اتنا ٹائم لے لیا، آدھا گھنٹے اسی بات ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں تک گیا ہوں، 7 گھنٹے ہو گئے مجھے ہم بیٹھے. آپ اگلے ہفتے آ جائیں، اصل امامت پہ بات کرتے ہیں. پھر جب اصل امامت ثابت ہو گیا پھر بات کرتے ہیں کہ اب جو ہے امام ظاہر ہے یا غائب، اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ پہلے اصل کو مان لو. جب اصل کو مانتے ہی نہیں، میں اصل کو نہیں مانتا بھائی. میں نہیں مانتا کہ پیغمبر احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی. اب یہ اس پہ بات کریں کوئی سنت حجت ہے یا نہیں. یہ بحث بکواس ہے، یہ بحث بالکل بکواس ہے. اگر میں ان کی نبوت کو نہیں مانتا، ان کی حدیث قولی فعلی حجت ہے یا نہیں، یہ بحث اس بیکار ہے. پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ شخص جس کو مسلمان اپنا آخری نبی مانتے ہیں، یہ واقعا پیغمبر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر پیغمبر ہے پھر بات کریں گے کہ اس کا ہر قول واجب الاتباع ہے یا نہیں. جب مانتے ہی نہیں ہے تو یہ بحث ہی بکواس ہے. ABCD کو نہیں مانتا، کہتے میں ABCD کو نہیں مانتا. شیکسپیئر کا اسپیلنگ مجھے سمجھا. شیکسپیئر کا اسپیلنگ آپ کو نہیں سمجھا سکتا بھائی. ABCD کو پہلے ماننا ہوگا.